قریب 2 سال پہلے کی بات ہے کہ بھارت میں NRC اور CAA کے تعلق سے جب قانون پاس ہونے کی بات ہوئی تو بھارت کے مسلمان تل ملا اٹھے اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے حکومت سے مطالبہ کرتے رہے۔ مطالبہ کرنے والے مسلمانوں نے اس تحریک کو مسلمانوں کی تحریک نہ قرار دیتے ہوئے آئین کو بچانے کی تحریک قرار دیا اور کہا تھا کہ بھارت کو بچانے کے لیے اس تحریک کا آغاز کیا گیا ہے۔ NRC اور CAA کی تحریک سے دستور بچانے کی مہم چھیڑ دی گئی۔ مسلمانوں میں عجیب جوش و جذبہ دیکھا گیا۔ مسلمانوں نے پورے بھارت کے شہریوں کو دعوت دی کہ وہ اس تحریک میں آگے آئیں۔ کسانوں، پسماندہ طبقات کے لوگوں، دلتوں، عیسائیوں، سکھوں اور ہر ایک فرد کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت پر کم پیش تمام طبقات مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے آگے بھی آئے تھے۔ مسلمانوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس تحریک سے ملک کے سارے مسلمان اتحاد کا پرچم لہرائیں گے۔ اسی دوران کچھ ذاتیں اور طبقات مسلمانوں کی اس تحریک سے علیحدگی اختیار کرتے رہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کے بعد سے اب تک بھارت میں کئی مزدور تحریکیں ہوئیں، کسانوں کے تحفظات کے لیے تحریکیں ہوئیں، دلتوں اور پسماندہ طبقات نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن مسلمانوں کا بڑا طبقہ ان تحریکوں سے دور رہا اور کبھی بھی ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں آیا۔ کئی دفعہ تو مذمت کرنے کے لیے بھی مسلمان آگے نہیں آئے تھے۔ جب مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو علیحدہ رکھا تھا تو اب کیوں کر ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں؟ اس تحریک کو بھلے ہی پوری طرح سے کامیابی نہیں ملی تھی، لیکن اس تحریک نے کئی سارے سبق مسلمانوں کو سکھایا۔ لیکن آج پھر ایک مرتبہ مسلمان اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کسانوں کی تحریک جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت صرف کچھ تنظیمیں و ادارے اپنی اپنی شہرت کو ظاہر کرنے یا پھر اپنے وجود کا مظاہرہ کرنے یا پھر کچھ لوگ سیلفیاں اور فوٹوگرافی کرنے کے لیے آگے آئے تھے، مگر کسان تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے جس طرح کا تعاون مسلمانوں سے ہونا چاہیے تھا وہ تعاون انہیں نہیں مل سکا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کی سیاسی بصیرت اور سماجی ذمہ داریوں کا پردہ فاش ہوا۔ کسان تحریک کو کسانوں نے اپنے بل بوتے پر لڑا اور کامیابی حاصل کی، لیکن اب پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کی سوجھ بوجھ، انسانی ہمدردی، دستور کو بچانے کا جذبہ، آئین کے محافظ بننے کا ولولہ اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کے خوابوں کے بھارت کو بچانے کی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ تب بھی مسلمان اپنے آپ کو علیحدہ کیے ہوئے ہیں۔ کرناٹک میں تبدیل مذہب کا قانون منظور ہوا تو اس وقت قانون کی مخالفت میں عیسائی برادری سڑکوں پر اتر آئی ہے، لیکن اسی عیسائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے کسی بھی مسلم تنظیم کی طرف سے پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آج مسلمان پوری طرح سے تبدیل مذہب کے قانون سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دوسروں کو دین کی دعوت دینا اور اسلام میں لانا اسلام میں فرض ہے، اور اسی فرض کی وجہ سے آج بھارت کے مختلف علاقوں میں دعوت دین کا کام ہو رہا ہے۔ الگ الگ مکتب فکر اس دعوتی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جو قانون عیسائیوں پر نافذ ہوگا اسی قانون کے دائرے میں مسلمان بھی آئیں گے، اور ان مسلمانوں کے لیے یہ قانون سانپ کے زہر سے کم نہ ہوگا۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ تبدیل مذہب قانون کے تعلق سے جو آواز دلتوں اور عیسائیوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہے وہ اس آواز میں اپنی بھی چیخیں شامل کر لیتے تو اس کا اثر مثبت ہوتا، لیکن دور دور تک یہاں سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب پھر کبھی دوبارہ مسلمانوں پر کوئی آفت آنے لگے گی تو پھر سے مسلمان یہی کہیں گے کہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اس طرح کی جذباتی باتیں کہہ کر اپنی لاچارگی کا تماشا بنائیں گے۔ دوسری طرف ہماری وہ ملی سماجی تنظیمیں جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا منتر پڑھتے نہیں تھکتے تھے وہ اب بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اب اپنی زبانیں کھولیں اور حالات کا جائزہ لیں۔ مدثر احمد، آج کا انقلاب، شموگا۔